أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ جو کوئی شخص نماز کو بھول گیا، ذہن سے ہی محو ہو گئی کہ نماز پڑھنی تھی، دھیان ہی نہ رہا، ذہن سے ہی نکل گئی، یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا جب سو کر بیدار ہو اسی وقت یہ نماز پڑھ لے۔ مقصود اس حدیث سے یہ ہے کہ اب مسلمان کی شایان شان نہیں تو وہ نماز کو چھوڑے، جان بوجھ کر چھوڑے۔ کہ اللہ کے رسول نے مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز نماز قرار دیا۔ نماز اللہ کا ایسا بڑا حکم ہے کہ مسلمان مرد یا عورت پر دن میں 5 مرتبہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنا فرض قرار دیا، اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان کے شان نشان نہیں کہ وہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرے یا نماز کو چھوڑ دے۔ یہ کم قسمتی کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا سلف صالحین کے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہو مسلمان اور جان بوجھ کر نماز چھوڑے، ہو مسلمان اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، ہو مسلمان مالدار بھی ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے یا حج کے فریضہ کو ادا کرنے میں کوتاہی برتے۔ یہ ہمارے زمانے کی کم قسمتی ہے، اور جہاں دیگر امور میں انحطاط آتا چلا جا رہا ہے، وہیں ایمانیات اور اسلامیات کے جو تقاضے ہیں، جو اسلام کے ہم سے مطالبے ہیں، ایمان کے ہم سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنے میں سستی ہوتی چلی جا رہی۔ اس حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر بھولے سے نماز رہ گئی، یعنی ذہن سے ہی یہ بات اتر گئی کہ نماز پڑھنی ہے، انسان نسیان سے بھی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود نقل کیا کہ فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور درخت کے قریب جانے کو کا ذہن سے ہی حکم محو ہو گیا، قرآن نے کوئی دیا فنسی آدم، کہ انسان نسیان سے ہے، بس اوقات بھول جاتا، یا سوتے ہوئے یہ نیت تھی کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا یا عصر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤں گا، ایسی نظر لگی اور اٹھنے کی نیت بھی تھی، لیکن ایسی آنکھ لگی کہ نماز یعنی کا وقت نکل گیا، صبح آنکھ کھلی تو صبح سورج نکل چکا تھا، نماز کا وقت نکل گیا، تو حضور نے فرما دیا کہ بھائی ایسے وقت میں
جب یاد آئے یا آنکھ کھلے تو بلا تاخیر فوراً نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس صورت میں وہ نماز اللہ کے ہاں ادائیگی ہی کے حکم میں شمار ہوگی، اور اس شخص کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا گناہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نماز چھوڑنے کی نیت نہیں تھی، ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کو اللہ نے ہم سب کے لیے معیار بنایا، اور اللہ نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان تمام امور کو تکوینی طور پر حضور سے سر انجام دلوایا جو نبوت کے منافی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک سفر میں خود نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے رات کے بیشتر حصہ میں صحابہ کے ساتھ سفر کیا، اور صبح کے جو رات کا آخری حصہ تھا آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور آرام کے لیے وقفہ کیا اور رکے، اور یہ اس نیت سے لیٹ گئے کہ کچھ دیر آرام کر لیں، لیکن اہتمام کے طور پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگی کہ وہ جاگتے رہیں، اور جیسے ہی صبح کا وقت داخل ہو جائے تو نبی علیہ السلام سمیت تمام مجمع کو اٹھا دیں، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی جگانے کی۔ اللہ کی تقدیر غالب آئی، اور تکوینی طور پر اللہ نے اس حکم کو ظاہر کرنا تھا کہ صبح صادق کے وقت میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ بھی سوتے رہ گئے یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ اور باقی صحابہ جو ہے جب ان کی آنکھ کھلی وقت نکل چکا تھا تو رنج اور صدمہ تھا نبی علیہ السلام سمیت سارے صحابہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا، کہ اللہ کے رسول جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اذان دلوائی اور جماعت سے نماز پڑھی، اور یہ فرما دیا کہ سوتے ہوئے اگر نماز کا وقت نکل جائے تو اس صورت میں گناہ نہیں ہے۔ گناہ اور جرم جب ہوتا ہے جب انسان جانتے بوجھتے جاگتے ہوئے اور دانستہ نماز کو قضا کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جان بوجھ کر نماز نہیں قضا کر سکتا، سستی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سستی نہ ہو، اور رات کو صبح کو جب لیٹے اس نیت سے لیٹے کہ میں نے صبح پڑھنی ہے نماز، اور اہتمام بھی کر لے، اٹھنے کا الارم وغیرہ لگا لے۔ اگر یہ سب ہوا اور پھر آنکھ نہ کھلی تو انشاءاللہ گناہ نہیں۔ ایسی صورت میں جب آنکھ کھلے فوراً نماز پڑھ لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔